نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 10 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے عنہم ان سے اموالہم مال ان کے ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئاً کچھ بھی واولئک اور یہی لوگ ہم وہی لوگ وقود ایندھن ہیں النار آگ کا کدا ابھی جیسے حال ہے آل فرعون کی قوم کا والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے من سے قبل پہلے ہی ان سے پہلے تھے کذبوا انہوں نے جھٹلایا۔ یہ انہوں نے کا لفظ کہاں سے آیا؟ کذبوا میں پہلے والے لفظ نہیں، واؤ الف جو ہے جمع کو ظاہر کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ اسے پتہ چلے گا کہ وہ سب لوگ ہیں، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا تھا سب کو، سب نے۔ بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی کو آیات، آیت ان کی جمع، نہ ہماری آیات کو، فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں، فاخذہ تو فا تو اخذہ پکڑ لیا، ہم انہیں تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث۔ بی جو ہے یہاں پہ کی وجہ سے یا باعث کے معنوں میں آتا ہے۔ ذنوب ذنب ان کی جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ہم ان کے گناہوں کے باعث یا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید سخت ہے العقاب عذاب والا۔ آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ ان قریب کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ سین سے، اور تا تم غلبہ یعنی مغلوب ہوگے، غلبہ دے دیا جائے گا۔ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر سے نا، حشر کا میدان کیا ہوگا؟ جہاں پہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اسی سے ہے تحشرون کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف وبئس اور بہت ہی برا ہے المہاد ٹھکانہ قد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فی فیاتین دو گروہوں میں، فی میں فیاتین یا فیاتینی ہو یا فیاتانی ہو، یہ دو کے معنی ہو، آنی کی ساؤنڈ ہو یا تینی کی ساؤنڈ ہو، یہ دو کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیاتینی دو گروہوں میں، التقطا ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، فیاتن ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین کھلی آنکھوں سے، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ایید قوت پہنچاتا ہے بنصرہ اور ساتھ اپنی قوت کے، بھی ساتھ نصرہ یعنی مدد کرنا ہی اس کی، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من جس کو یہ شاء وہ چاہتا ہے، جو ہے وہ کے معنی میں شاء یعنی چاہنا۔ انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لعبرۃ یقیناً بڑی عبرت ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ اب پہلے بصیرت کے لیے یعنی دیکھنے والوں کے لیے۔ زینہ خوشنما بنا دی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے، حب محبت الشہوات نفسانی خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانوں میں سے، والمقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضة اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، المسومہ نشان زدہ، والانعام اور مویشی، الحرث اور کھیتی، ذالک یہ متاع سامان الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس ہے حسن بہت اچھا المآب ٹھکانہ۔ کل آپ کہہ دیں اونبئکم کیا میں بتا دوں تمہیں، کیا انبی نبا سے ہے نا یعنی خبر دینا، یا بتا دوں، کیا میں بتا دوں کم تمہیں بخیر بہتر
من ذالکم ان میں سے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی ان دا پاس ربیم ان کے رب کے جنات جنتیں ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں و ازواج اور بیویاں مطہرات نہایت پاکزہ و رضوان اور رضامندی من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو۔ یہاں بی کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ کو کے معنوں میں آ رہا ہے۔ پہلے باعث کے معنی کی وجہ کی معنی میں آ رہا تھا، آپ دیکھیں بی آ رہا ہے کو کے معنوں میں، یعنی بی جو ہے وہ 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بلا شبہ ہم، انا بلا شبہ نہ ہم، 2 الفاظ ہیں انا نہ، بلا شبہ ہم آمنا ایمان لائے ہم، آمنا ایمان لائے نہ ہم، آمنا ایمان لائے ہم فاغفر سو بخش دے فاسو اغفر بخش دے لنا ہمیں ذنوبنا گناہ ہمارے وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب سے النار آگ کے، الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے اوقات میں شاہدہ گواہی دی ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے انہ یقیناً وہ لا نہیں الہ کوئی معبود برحق الا مگر ہوا وہ، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولی العلم اور اہل علم میں، قائمہ قائم ہے بالقسط انصاف پر، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ العزیز سب پر غالب الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ انا یقیناً الدین دین عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں اختلاف کیا اللہ دینا ان لوگوں نے اوتو جنہیں دی گئی الکتاب یعنی کتاب الا مگر من بعد ما اس کے بعد کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم، باغیم ضد کی وجہ سے بینہم آپس میں، من اور جو یکفر کفر کرتا ہے بھی آیات کا اللہ اللہ تعالیٰ کی، فإنا تو یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ سریع جلد لینے والا الحساب حساب، فإن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو آپ کہہ دے اسلم تو میں نے تابع کر دیا وجیہ اپنے چہرے کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ومن اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی، فقل تو آپ کہہ دے للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلم تو کیا تم تابع ہو گے، فائن پھر اگر اسلم وہ فرما بردار بن جائیں، فقط تو اہتدوا وہ ہدایت پاگے، وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ موڑ لے، فَإِنَّمَا تو یقیناً علیکا آپ کے ذمہ ہے البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو۔ رکوع نمبر 10 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10 ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفر یعنی انکار حق کے پیچھے کام کرنے والی نفسیات پر ایسے ضرب لگائی ہے اس آیت میں کہ آج جو چیزیں تمہیں اہم دکھائی دے رہی ہیں کل حشر کے دن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ آج کی چیزوں کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے، کل جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو جائے گا تو جب غیب کا پردہ پھٹ جائے گا تو یہ چیزیں اتنی بے وقت ہو جائیں گی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کتابوں آخرت کا انکار کرتے اپنے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کے مستحق ہیں، وہاں ان کے اعمال ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون امتوں میں بھی جاری رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و مال صالح کی قدر ہے۔
وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ یعنی حق کا انکار کرنا، کفر کرنا انسان کو دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ اور قیامت کے دن جیسے آج ہم لکڑیاں جلاتے تو کیا ہوتا ہے، کہاں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، لکڑیوں میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے نا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو اس میں دوزخ میں پھینکیں گے تو انسان جل رہے ہوں گے، وہ ایندھن ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے آگ آ رہی ہے، تو پتہ چلے گا لوگ ہی جل رہے ہیں اندر۔ آیت نمبر 11 ہے کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جیسے فرعون کی قوم کا ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یعنی آل فرعون ان سے پہلے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کے طریقہ کار کو نہیں مانا، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان سے دشمنی رکھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑا۔ والذین من قبلہم، ان سے پہلی امتیں کون سی تھیں؟ نوح علیہ السلام، قوم ہود، قوم شعیب وغیرہ، ان سب نے جو ہے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا۔ کذبوا بآیاتنا، آیات کو جھٹلانے سے مراد آیات کا انکار کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا، ان کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کرنا، انہیں قابل عمل نہ سمجھنا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور آیات کو جھٹلانے کے سبب انہیں پکڑ لیا تھا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے انجام سے اپنے شدید عقاب یعنی سخت عذاب والا ہونے کا شعور دلایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو اصل میں اس میں وعید ہے کس کے لیے؟ کفار مکہ کے لیے۔ یعنی اگر ان کو یہ وعید دی جا رہی ہے کہ اگر آج تم بھی جھٹلاؤ گے تو تم بھی ان جیسا جو ہے یعنی عذاب پا لو گے۔ آج بھی جھٹلانے والے جو ہیں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 12 ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیں، کافروں کی مغلوبیت کی پیشن گوئی جلد پوری ہو گئی۔ بنو کنکا، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، پھر خیبر فتح کر کے تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ یعنی یا تو ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا گیا، یا اگر انہوں نے رہنا ہے تو یہاں پہ رہ کے جزیہ دینا پڑے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے کہ وہ جو یعنی غیر مسلم جو ہے یعنی وہ یعنی ٹیکس آپ سمجھ لیں، ٹیکس کی شکل کی ہی وہ چیز ہوتی ہے، یعنی پیسوں کی شکل میں، یا یعنی اس وقت تو بھیڑ بکریاں بھی دے دیتے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ رہنے کے عوض جو ہے نا یہ لازمی دینا پڑنا، ہاں جزیہ دینا پڑنا۔ ہاں وہ اور چیز ہے، وہ جزیہ جو تھا نا وہ غیر مسلموں پہ لگتا تھا، تو مسلمانوں پہ نہیں تھا، وہ ہاں غیر مسلم پہ تھا یہ۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کے بعد تم جہنم میں بھی اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ تمہارے کفر دشمنی کی وجہ سے، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی اپنی موت کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کی بنا پر تم جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ اس آیت میں مومنوں کی مدد اور فتح کی جانب اشارہ ہے کہ کافروں کے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی کافروں کے خلاف مومنوں کی مدد فرمائی، وہ قیامت تک مدد فرماتا رہے گا۔ اس میں عبرت ہے
کہ قرآن کی ایسی نشانی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر دنیا میں مغلوب ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ جو برا ٹھکانہ ہے ان کے بد اعمال، ان کا برا بدلہ ہے یہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بہت زیادہ فضیلت تھی۔ کیوں فضیلت تھی؟ کیونکہ انہیں پر سارے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، پھر انہیں میں نبی اور رسول آئے، اور وہی جو تھے خبریں بھی دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو بعد میں جو ہے اس طرح سے مغلوب ہوگا، یعنی اس کو غالب کیا جائے گا ہر جگہ پہ۔ اس کے باوجود جو تھا انہوں نے انکار کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا، ان کی ذلیل و خواری جو تھی دنیا میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی کہ آخرت میں بھی وہ جو ہے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ الفاظ انسان کو ان کی سرکشی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کفر حق کو چھپانا بھی ہے، اور سرکشی کا رویہ بھی مغلوبیت کے ساتھ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے کے الفاظ ہے۔ انسان سرکشی کی وجوہات پر غور و فکر کر کے سرکشی چھوڑنے کے لیے اندر سے مجبور ہو جاتا ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ کے الفاظ تو مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ انسان اکثر اگر شعور سے کام لینے والا ہو تو کفر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقیناً تمہاری ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی یقیناً تمہارے لیے بڑی عبرت ہے اس میں۔ قد کان لکم آیات، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی ہے، یعنی عبرت، عظیم عبرت ہے اس میں۔ فی فئتین التقطا، دو گروہ میں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یہ معاملہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ سیدنا مجاہد نے کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب اور مشرکین قریش ہیں، جو بدر کے دو گروہ تھے۔ ایک کون سا گروہ تھا؟ کافروں کا، اور ایک مسلمانوں کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ، جن کی تعداد 313 تھی، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ سعید بن جبیر اللہ عز و جل کے قول فی سبیل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافر گروہ تھا، اس سے مراد مشرکین قریش ہے، جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جو طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ہاں، تمام باطل معبود جو ہیں وہ طاغوت میں آتے ہیں، ہر قسم کی، چاہے کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی ہواؤں کی، کوئی کسی چیز کی، کسی چیز کی بھی پوجا کرتا ہے نا، وہ سب طاغوت میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی مومن اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے تھے کہ کافر تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ اضافہ 3 گنا سے زیادہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد تھی کہ وہ ظاہری طور پر کھلی آنکھوں سے کفار کو دگنا دیکھنے کے باوجود مشرکین کی تعداد کو کم محسوس کر رہے تھے۔ اس وجہ سے بھی مسلمان حوصلے میں تھے، یعنی جب آپ کو پتہ چلے آپ کے مقابل جو ہے وہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے،
تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کو حوصلہ ہو جائے گا کہ یہ تو میں فٹافٹ اس کو ختم کر لوں گا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس ایک شخص سے کہا یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو اس نے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین ہم سے دگنے تھے۔ واللہ یؤدی بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی یہ مدد تھی کہ کفار کو مومن اپنے سے دگنے نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی۔ جب دونوں فوجیں ٹکرا گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی نظر میں مومنوں کو دگنا کر کے دکھایا تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور وہ بری طرح شکست کھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی تو انہوں نے کفار کو شکست دی، ان کی سرداروں کو قتل کر دیا، بہت سے افراد کو قید کر لیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی جن کی بصیرت اور عقل کامل ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جماعت کی مدد کی گئی ہے وہی اہل حق ہے، دوسرے باطل ہے، ورنہ محض ظاہری اسباب سامان تعداد پر نظر رکھنے والا یہی فیصلہ کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی جماعت کا اتنی بڑی جماعت پر فتح یا نہ بالکل محال ہے، یعنی چھوٹی جو تعداد ہے وہ بڑی تعداد پر کیسے حاوی ہو سکتی ہے، یعنی یہ بالکل ایک ناممکن سی چیز ہے۔ یہ ان اسباب کے پیچھے ایک عظیم تر سبب بھی ہے جسے بصیرت، ایمان اور توکل اللہ کی نظر ہی دے سکتی تھی، اور وہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں کو تقویت بخشنا، اپنے کافر دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ تو غزوہ بدر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قوت سے غافل ہوتے اپنے اسلحے اور افرادی قوت پر پھولے نہیں سماتے، انہیں اللہ تعالیٰ کیسے شکست دلواتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے چند مفلس مہاجرین مدینہ کے کاشتکاروں کی چھوٹی سی جماعت سے قریش کے مضبوط قبیلے کو جو عرب کا سرتاج تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے شکست دلوا دی، یعنی بڑے بڑے سردار تھے، بہت طاقتور سردار تھے، اور کیسے مفلسانہ طور پہ یہ مہاجر ہو کر مدینہ میں آئے تھے، اور ان مفلس لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداروں کو شکست کروا دیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہان میں قوت والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے فتح دے، جسے چاہے شکست دے دے۔ تو دونوں میں اخلاقی اعتبار سے واضح فرق تھا، یہ دونوں گروہوں میں، یعنی قریش مکہ میں اور مسلمانوں کے گروہ میں اخلاقی اعتبار سے واضح فرق تھا۔ کافروں کے لشکر میں شراب کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والیاں لونڈیاں تھیں اور خوب عیش و عشرت وہاں پہ ہو رہی تھی، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری، خدا خوفی، انتہا درجے کا نظم و ضبط ان کی نمازوں کے ذریعے پتہ چل رہا تھا۔ بات بات پر اپنی قوت کا نہیں بلکہ کس کی قوت بتا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر رہے تھے، اسی کے آگے دعائیں کر رہے تھے، اسی سے التجائیں کر رہے تھے۔ کامل عقل والے مومنوں اور کافروں کا فرق بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی کہ جن لوگوں کی مدد کی گئی وہ برحق ہیں اور دوسرے باطل ہیں۔ ظاہری معاملات کو دیکھنے والا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ چھوٹی جماعت اتنی بڑی جماعت پر غالب نہیں آ سکتی۔ اہل بصیرت، ایمان اور توکل اللہ کی وجہ سے بصارت سے نظر نہ آنے والے اسباب کے پیچھے عظیم سبب دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی۔ جو عورتیں اپنے بیٹے اور سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح اس آیت میں کر دیا کہ اس نے لوگوں کے لیے دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کو خاص طور پر ذکر کیا، باقی چیزیں ان کے بعد آتی ہیں. اس آیت کے ذریعے خواہشات اور جو مرغوبات ہیں ان کے مزاج اور ان کی حقیقت کو سمجھا دیا گیا. خواہشات اور مرغوبات مستحب ہیں، یعنی چاہے تو رکھ لیں چاہے تو نہ رکھیں. یعنی اگر خواہشات کے لیے بھی مباح ہے، مستحب ہے. خواہشات اور مرغوبات مکروہ اور غلیظ نہیں ہیں. انسان اپنی شہواتوں سے اندھی محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ حد اعتدال سے بڑھ جاتا ہے تو ان کا غلام جانور سے قریب ہو جاتا ہے. یہ آیت خواہشات اور مرغوبات کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم کرتی ہے. مرغوبات میں دلوں کو مائل کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے. کیسے مائل ہوتا ہے؟ مرغوبات کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے انسان؟ جیسے ایک چیز کی طلب ہوتی ہے. جیسے عورتوں کو ہی لے لیں، ایک سوٹ اگر بنا لیا، گھر میں ہے سوٹ، آنے جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا لیا، لیکن جب کہیں جانا ہوگا پھر کہیں گی اور ایک اور ہونا چاہیے. یعنی یہ کیا ہے؟ مرغوب ہوتا ہے نا انسان. جہاں ایک اگر ہم نے پیٹ بھر کے چیز کھا لی ہے تو پھر کوئی اس سے اچھی چیز کوئی آ گئی ہے تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم وہ بھی کھا لیں. یہ مرغوبات میں آ جاتا ہے. جولری گھر میں پڑی ہوگی لیکن لڑکیاں کیا کریں گی؟ اور زیادہ جولری لینے پہ جو اچھی نظر آئے گی اور لیں گی. یعنی یہ ساری جو ہے یہ مرغوبات میں آتا ہے. یعنی جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا کی آسائشیں ہیں، جیسے گھر ایک جو ہے انسان کا گھر خوبصورت ہوتا ہے، ہر طرح سے ہر لحاظ سے صحیح ہے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں اس میں توڑ پھوڑ شروع کر کے وہ کہتے ہیں یہاں سے جو ہے نا یہ اس کو لگا، یعنی پھر اس کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہیں مرغوبات میں ہیں. تو مرغوبات جو ہیں وہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ 2 قسموں کی ہوتی ہے. ایک طرف وہ لوگ جو مادی اشیاء کو ہی سب کچھ سمجھ لے بیٹھتے ہیں اور ان کی فکر، ان کے خیالات، ان کے اعمال انہی مرغوبات کے لیے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم اچھا گھر ہم نے بنا لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اور جمع کریں، ایک اور گھر لے لیتے ہیں، پھر وہ مل جاتا ہے، پھر ہم اکٹھا کرتے ہیں، پھر ہم ایک اور گھر لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اور سے اور کی تمنا ہوتی رہتی ہے. یعنی ان کی فکر، ان کے خیالات، ان کے اعمال جو ہیں وہ ہر کام جو ہے مرغوبات کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. وہ اپنا مقصد زندگی بھول جاتے ہیں. دنیا سے ان کا تعلق جانوروں کا سے ہو جاتا ہے. وہ مرغوبات سے لذت لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا عذاب کے مقام جہنم تک لے جانے کا سبب بنتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرغوبات کا اصل مقصد سمجھ لیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی خواہشات اور لذتوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے. انہوں نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا. وہ دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ان کے جسم ان لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں مددگار. ان کے جسم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں مگر دل ان سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو تھوڑا سامان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک روحانی تعلق ان کا قائم ہو جاتا ہے. انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ مرغوبات کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوگا، وہ کیا کہے گا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، میں نے یہاں تک پہنچنے میں بڑی محنت کی. حالانکہ کیا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے، اس کی محنت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. بعض لوگ محنت بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. کوئی اپنی محنت سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا. اور کتنے ہی لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اتنے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کما سکتے کہ اپنی ضروریات ہی پوری کر لیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنانے کی کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں ڈال دی، جس میں بے شمار حکمتیں ہیں. پہلی حکمت کہ اگر انسان طبعی طور پر اپنے چیزوں کی طرف مائل، ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا.
دنیا کی بقا کا انحصار اس پر تھا کہ لوگوں میں فطری طور پر ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے تاکہ وہ ان چیزوں کے مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائے۔ اگر خواہشات کی محبت اور رغبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخرت کی نعمتوں کا ذائقہ بھی معلوم نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں رغبت ہوگی۔ پھر نیک اعمال کی کوشش کرے کہ جنت حاصل کرنے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جب اس کو یہ لذتوں کا، اس نعمتوں کا فائدہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ جنت کیوں حاصل کرے گا، اور برے اعمال چھوڑ کر دوزخ سے بچنے کی فکر بھی نہیں کرے گا۔ خواہشات کی محبت اور رغبت فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لینا مقصود ہے، اور کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بلا بیٹھتا ہے اور کون اس کی اصل حقیقت ان کے فانی ہونے کا یقین کر کے اپنی ضرورت کے مطابق ان کی فکر کرتا ہے، ان کو آخرت کے کام میں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت کو آزمائش کے لیے مرغوب بنا دیا۔ من النسائی عورتیں، یعنی خواہشات کی محبت میں عورتوں کو پہلے درجے پر رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کے لیے رغبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس ہی سکون رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی 5096 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچ کرو، عورتوں کو بھی محتاط رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ والبنین یعنی بیٹے، اب بیٹوں کی محبت کیا انسان کو کیا کرتی ہے، یعنی بیٹوں کی محبت نسل کے تسلسل اور بقا کے لیے ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی آزمائش رکھ دی۔ ان میں کیا آزمائش ہے؟ بیٹوں میں کس طرح کی آزمائش ہے یہ کہ اگر فرض کریں جیسے اب جہاد کا ہم پر فرض ہو گیا نا جہاد، اب اگر ہم اپنے بیٹوں کو جہاد پہ نہیں بھیجتے تو کیا ہو، اس کو اپنے لیے ہی ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بڑھاپے کا سامان بن جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں اس کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، دین پر عمل کرنے والا نہیں بناتے، نمازیں پڑھنے والا نہیں بناتے، نہیں پڑھا تو نہ پڑھے کوئی بات نہیں، یعنی یہ سارے جو یہ آزمائش ہے اس کی محبت میں اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھے نمازوں کا نہ کہو تو ہم اس کی محبت میں یہ بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آزمائش ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، یعنی انسان محبت کرتے ہیں سونا چاندی سے، اس لیے انہیں خزانوں کی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کے حرص برباد کر دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی کی 2376 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف 3 چیزیں جو کھایا ختم کر لیا، جو پہنا پرانا کر لیا، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اس کے علاوہ تو صرف جانے والا لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ 7422 نمبر مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت، لمبی زندگی اور مال کی کثرت پر ہی رہتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی 2338 نمبر حدیث ہے۔ انسان کی دلچسپیاں، سرگرمیاں بیوی بچوں، مال و جائیداد کے گرد اس لیے جمع ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے، محبوب بنا دیا گیا ہے۔ یہ انسان کا فطری میلان ہے، اس کی شخصیت میں یہ رغبت موجود ہے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، ان کی محبت کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ قیمتی اور قابل قدر قیمت سمجھے جانے والے گھوڑوں کو قابل قیمت بنا دیا گیا۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا، زیادہ پھلدار درخت اور یعنی
کھجور کا درخت ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، رحمان کا گھوڑا، انسان کا گھوڑا، شیطان کا گھوڑا۔ رحمان کا گھوڑا وہ ہے جو فی سبیل اللہ باندھا جائے، اس کا گوبر، پیشاب، لد سب کا اجر ہے۔ شیطان کا گھوڑا جس کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کیا جائے، یہ شیطان کا گھوڑا۔ انسان کا گھوڑا جس پر لوگ سواری کرتے ہیں، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ والانعام، مویشی جانوروں کی محبت کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ مویشی جانوروں پر عرب کی معیشت کا انحصار تھا، ان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ والحرثی، اور کھیتی کی محبت، کھیتیوں کے ساتھ انسانی اور حیوانی زندگی کی بقا کا تعلق ہے۔ ان کی ضرورت تمام ضروریات سے بڑھ کر، کھیتی کی کیوں اتنی زیادہ ضرورت ہے؟ کیا؟ ساری چیزیں کھانے کی چیزیں جو ہے اسی سے اگتی ہیں۔ اگر کھیتی نہیں اگے گی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ فاقے پڑنا شروع ہو جائیں گے، قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ تو انسانوں اور حیوانوں کی خوراک انہی کھیتیوں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کی محبت کو دلوں کے اندر بسا دیا گیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی مرغوبات دنیا کی زندگی کے لیے ضروری سامان ہے۔ یہ مرغوبات ہمیشہ کی اعلیٰ زندگی کا سامان نہیں، ان مرغوبات سے زیادہ قیمتی، زیادہ بلند، زیادہ پاکیزہ مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس کا بہترین فائدہ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ صحیح مسلم کی 3649 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایک سوار کی طرح ہوں جو دوران سفر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی 2377 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر چیز ملعون ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے پسند کرتا ہے، اور عالم یا طالب علم ملعون نہیں ہے، یعنی عالم اور طالب علم ملعون ہے، باقی دنیا کی سب چیزیں جو ملعون ہیں۔ جامعہ ترمذی کی 2322 نمبر حدیث ہے۔ دنیا ان کے لیے آخرت کے سفر کا زاد راہ بن جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے دھوکے سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو مرغوبات کی محبت سے روکنے کے لیے دارالقرار یعنی متقیوں کا انجام بیان کیا۔ دنیا امتحان کی جگہ، یہاں کی چیزوں میں انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ظاہر سے اوپر اٹھ کر آخرت کی ان دیکھی چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، اور کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دنیا سے آگے بھی کوئی مستقبل ہے جس کی تعمیر کی سے فکر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم گھر میں اتنا پھنس جاتے ہیں، گھر کے کاموں میں، کمائی میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی۔ دنیا میں انسان کو اپنا گھر آباد کرنا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے سوا بھی کوئی اور گھر ہے جسے آباد کرنے کے لیے مجھے مصروف ہونا چاہیے۔ دنیا میں دولت سمیٹنا، جائیدادیں بنانا انسان کو اتنا قیمتی لگتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے سوا بھی کوئی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اسے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف؟ ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو خواہشات کی محبت کے بارے میں اسلام کا کیا رویہ ہے؟ ایسی حدود کے اندر رہ کر خواہشات پوری کی جائیں جن سے نفس کی تعمیر ہو۔ خواہشات کی محبت کی وجہ سے زندگی کی نشو و نما ہو۔ انسان خواہشات کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ خواہشات کی محبت بھی انسان کا مقصد آخرت کے گھر کا حصول ہو، تو انسان خواہشات کی محبت میں غرق ہو کر نہ رہ جائے۔ اسلام نے شہوت اور لذت اور اخلاقی بلندی اور پاکیزگی میں توازن پیدا کیا۔
اور حد اعتدال اجازت دے دی۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت خیال کرتے ہوئے ذریعہ آخرت بنایا گیا اور شریعت کی حدود میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھایا گیا، تو یہ مذموم اور مغضوض نہیں بلکہ پسندیدہ ہیں۔ اصل چیز نیت اور عمل ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے پانی کی طرح، اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے گا تو کشتی کے لیے مفید اور اس کا مقصد وجود کو پورا کرنا ہے، یعنی اس کو ساحل سمندر تک پہنچانا ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کیا ہوگی؟ غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو دنیا کا مال و متاع جب تک انسان کے دل پر غالب نہ ہو اس کے دین و دنیا میں مددگار ہے، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائے تو دل کی بربادی ہے پھر۔ تو دنیا میں جو کچھ ہے قلیل ہے، ظاہر ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی لوٹ کر جانے والی بہترین جگہ ہے، اس لیے دنیا سے وہ طلب نہ کرو جو اچھا ٹھکانہ یعنی حسن المآب اچھا ٹھکانہ کو حرام کر دے۔ یا اللہ ایسے حسن المآب کو ہمارے لیے حرام نہ کرتے نا، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 15 ہے، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، اے اللہ جب کہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ بخیر من ذالکم، جو ان تمام چیزوں سے یعنی عورتوں، بیٹوں، مال، جائیداد وغیرہ سب سے بہترین چیز ہے۔ للذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے شرک و اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیا۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان کے محلات درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ، شہد، شراب اور شفاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ خالدین فیہا، تو وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں۔ وہاں کے باغات میں خوبصورت محلات، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ان کے نیچے سے بہتی نہریں، پاک بیویاں، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا جس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں۔ ان دونوں جہانوں کا موازنہ کر کے انتخاب کر لیں۔ تو تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواہشات کی محبت سے افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے کہ اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے عذابوں کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جانا تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، روحانی اور مادی دنیا کی اصلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ خواہشات میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے انسان کو۔ تقویٰ دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں آخرت کی خواہشات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنے والے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دنیا اور آخرت کی خواہشات کے مقابلے میں سب سے بھاری، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ کی زندگی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لے گا، دنیا کی رونقیں اس کے لیے حقیر ہو جائیں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں تو دنیا جو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتی۔ تو اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔
ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا، ایسا شخص آخرت کے لیے زیادہ حریص ہوگا، یعنی اس کی دعائیں زیادہ تر کس کے لیے ہوں گی؟ آخرت کے لیے ہوں گی۔ اس کی جد و جہد جو دنیا میں وہ کر رہا ہوگا کس کے لیے ہوگی؟ آخرت کے لیے۔ ایسا شخص معاملات میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے گا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عدل کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ متعین کرے گا، ایسے شخص کے قول اور عمل میں فرق نہیں ہوگا، ایسے شخص کا مال اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں، ایسا شخص پوری استقامت کے ساتھ اس راستے پر قائم رہے گا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پگھلے گا، اس کی تنہائیاں رب کی محبت میں بسر ہوں گی، اس کے پاس اس کے سوا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اور نہایت پاک صاف بیویاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، یعنی ایسی بیویاں ہوں گی جو حیض، منی، بول، ہر طرح کی ظاہری باطنی عیب و نجاست سے پاک ہوں گی، تو اللہ عز و جل کی رضا ساری نعمتوں سے وہاں پہ بڑھ کر ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح مسلم کی 7140 نمبر حدیث ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی اچھی صفات کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کون نعمتوں کو پا کر اطاعت کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کون نافرمانی میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو ان کے حق کے مطابق اجر دے گا۔ آیت نمبر 16 ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی وہ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، ایمان دل میں راسخ یقین کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم دل میں راسخ یقین کے ساتھ اس پر ایمان لائے جو آپ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا۔ ایمان عقل پر نگہبان اور بدنی اعمال پر غالب رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں پھرتا الا یہ کہ نادانی یا بھول چک ہو جائے۔ ایمان کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر تو اس آیت میں جنت الفردوس کے وارث ہونے والے متقی کی صفات ایمان، خشیت، اس کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سو ہمارے لیے ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال صالح کی جزا گناہوں کی سزا ملے گی، اس لیے اسے گناہوں کی بخشش کی فکر لاحق ہو جاتی ہے تاکہ وہ آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی متقی سب سے پہلے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم آپ پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کی بنیاد پر مغفرت بھی پھر طلب کرتے ہیں۔ سو متقی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی بدولت ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اپنی رحمت سے ہماری خطائیں معاف کر دیجئے۔ اور متقیوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں گناہوں کے برے نتائج یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیں، وقنا عذاب النار یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اس آیت سے رات کے آخری حصے میں استغفار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں برکت اور بلندی والا معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتا ہے کہ کوئی سائل کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ آیت نمبر 17 ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے۔
اس آیت میں متقیوں کی جن صفات کمال کا ذکر کیا ہے ان میں صبر، صداقت، قنوت اور سحری کے وقت استغفار کرنا. یعنی الصابرین سے مراد جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر کاربند رکھتے ہیں، ان کی ناراضگی کے کاموں یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق پیش آنے والے مسائل اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کو دنیا کے ساتھ یعنی دنیا کی مصیبتیں کیوں نہ جھیلنی پڑے. الصادقین اور جو اپنے ایمان، اقوال و حالات میں سچے ہیں. والقانتین اور فرما برداری کرنے والے. قتادہ اور ربیع بن انس نے کہا کہ جو دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. والمنفقین اور خرچ کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہیں، دین کی حفاظت کے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں. یعنی سے مراد رات کے آخری حصے میں تہجد ادا کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنا. تو صبر سے انسان کے اندر 3 بنیادی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں. اس میں ایک ہے ثابت قدمی، مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا. تیسرا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا کہ اے میرے رب، میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہے. تو صدق انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. قنوت انسان کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا اور یہ میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ ہے، یعنی جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے. تو قنوت کس کو کہتے ہیں کہ اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور رضو کے ساتھ دل کو جھکائے رکھنا. قنوت عبادت کی روح اور خلاصہ ہے. قنوت کے بغیر عبادت بے روح اور بے ثمر درخت ہے. انفاق سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، خواہ وہ واجب نفقہ یا مستحب. انفاق نیکی کے تمام کاموں میں ہوتا ہے جس پہ شارع نے رغبت دلائی ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کو بخل سے نجات ملتی ہے. انفاق سے مومن عملاً انسانی اخوت کو ذاتی خواہشات اور لذات پر ترجیح دیتا ہے. انفاق کی وجہ سے مومن دولت کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا. انفاق سے مومن کا ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جو سب انسانوں کے لیے خوشگوار ہو جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. تو رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کون کر سکتا ہے؟ جس کے لیے آخرت کی کامیابی سب سے بڑا کام ہوگا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑا مشن ہوگا، جس کے لیے جو اپنے آپ کو معمولی گناہ گار سمجھتا ہے اس لیے رب سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے اور ایسا وقت منتخب کرتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، درمیانی اور آخری رات میں وطر پڑھے ہیں. سب سے آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کا سحری تک تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے اور اپنے غلام سیدنا نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہیں ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے. سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشہ میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے. میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. لیکن ان لوگوں کو کتنی فکر تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سحری کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. رات کے آخری گھڑیوں میں استغفار کرنا انسان کے لیے اس اعتبار سے بہت مفید ہو جاتا ہے. یہ وقت پرسکون ہوتا ہے، اچھے خیالات کا انسان کے دل و دماغ پر القاء ہوتا ہے. اس میں انسانی نفس کے تصورات جاگ جاتے ہیں. ایسے وقت میں انسان کی روح کائنات کی روح رب کائنات کے سامنے ایک ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں استغفار انتہائی عمدہ روحانی اثرات پیدا کرتی ہے. آیت نمبر 18 ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اور اہل ایمان نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے.
یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پختہ ترین ثبوت دیا، وہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اپنی گواہی، اس کی مخلوق میں سے معزز ترین افراد یعنی فرشتوں اور علماء کی گواہی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ وحی کے ذریعے بیان کیا، اس کے ذریعے اس نے اپنی وحدانیت کی شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ اس نے توحید پر قطعی دلائل قائم فرمائے، اس عظیم اصول پر آفاق اور انفس کے دلائل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ بھی توحید کا علم لے کر اٹھا ہے، اس نے ہمیشہ توحید کا انکار کرنے والوں اور مشرکوں کے خلاف اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اس کے سوا کوئی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا۔ تو مخلوق کے تمام افراد عاجز ہیں، جو نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی اور کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ زبردست دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا باطل ہے۔ والملائکۃ واولی العلم، اور فرشتوں اور اہل علم یعنی فرشتے اور اہل علم بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی گواہی کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے بتانے سے ہوا ہے، یعنی ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے اور وہ ہمیں بتا نہیں سکتے، لیکن یہ کہاں سے ہمیں علم حاصل ہوا ہے؟ وحی الہی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ واولو العلم، اور اہل علم سے مراد وہ لوگ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں۔ اہل علم کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ تمام دینی معاملات میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، خاص طور پر توحید کے معاملے میں۔ علماء کا توحید پر اتفاق ہے، انہوں نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، توحید تک پہنچنے کے راستے بتائے۔ تو عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے جو ساری حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ معتبر فرشتوں کی گواہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ مخلوقات میں سے جن کے پاس علم ہے، ان کی گواہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، قائم بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے میں ازل سے انصاف کے ساتھ متصف ہے۔ امر و نہی میں بھی اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ خلق اور تقدیر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے معزز فرشتوں، اہل علم، انبیاء کی گواہیوں کی وجہ سے مخلوق پر واجب ہے کہ وہ اتنی عظیم گواہیوں والے حکم کو تسلیم کرے، اس پر عمل کرے۔ توحید پر عظیم گواہیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شرف والا کام توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جائے اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی 143 آیت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، وہ اپنے ملک، اپنے خلق میں غلبہ رکھنے والا العزیز ہے، اپنے تصرف میں حکیم ہے، وہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتا نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں، یعنی میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ آیت نمبر 19 ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی دین سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ تو اسلام کا مطلب سر تسلیم خم کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت پر، جس کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس کی ترغیب اس کی کتابوں نے دی، اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں۔ اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت، خوف، امید، انابت، دعا خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس مقصد کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ یہی تمام رسولوں کا دین ہے جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا۔
ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول تھا۔ سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی نصرانی جو میری بات سنے، شریعت میں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ جہنم والوں میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی 386 نمبر حدیث ہے۔ پہلے کتاب اور مشرکین عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق عرب و عجم کے تمام ملوک اور عمرا کو دعوت جنی خط بھیجے ان کو دعوت کے لیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی اہل کتاب کو ان کی کتابیں متحد ہو کر دین پر عمل کرنے کا حکم دیتی تھی، لیکن انہوں نے علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنا شروع کر دی، اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں کے باہمی اختلاف سے مراد ایک دین کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف، مثلاً یہودی کے اختلافات، عیسائیوں کی فرقہ بندی، اور اختلافات کی بنیاد دلائل نہیں بلکہ حسد اور بغض۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی انہوں نے ظلم اور حسد کی وجہ سے جو تھا انکار کیا۔ اختلاف کی وجہ ضد اور حسد، تکبر کی نفسیات اسلام کی سچائی کا اعتراف نہیں کرنے دیتی۔ تو اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ حق واضح نہیں، حق واضح ہوتا ہے لیکن اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہاں مراد ہے کہ اسلام کے سچے دین ہونے کے باوجود انکار کر دینا۔ مسند احمد سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا، اسے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے کہا، ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے، تو اس بچے نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ یعنی کلمہ شہادت چاہے آخری وقت میں پڑھ لو اور پوری دنیا میں مطلب پوری زندگی بھی گناہ کیے ہیں تو ایک کلمہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سریع الحساب ہونے کا علم اس لیے دلایا کہ لوگ باہمی اختلافات چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ آپ ہی لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں، کیا تم تابع ہوگے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائے تو یقیناً ہدایت پاگے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے سے پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی وہ آپ سے جھگڑا کرے، یعنی باطل دلیلوں سے آپ کے ساتھ جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، یعنی آپ کہہ دو کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اس سے مراد کہ میں نے اپنے تمام قلبی بدنی اعمال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص کر لیے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ علی نام کی 79 آیت میں فرمایا گیا۔
ومن اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی جنہوں نے اپنے تمام مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا اور ہم نے اسلام کے سوا سارے مذاہب چھوڑ دیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کہ کیا تم تابع ہوگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل کتاب اور امیوں سے کہہ دو، یعنی یہود و نصارہ سے، امیوں سے مراد مشرکین عرب، کیونکہ ان میں ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، کیا تم تابع ہو گئے، کیا تم اسلام لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے رسول کو مان لیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر اگر وہ تابع ہو جائے تو یقیناً ہدایت پا گئے، یعنی اگر وہ دعوت یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں، جس طرح تم ہدایت کے راستے پر ہو ایسے ہی وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، ان کے وہی فرائض ہوں گے جو تمہارے ہیں۔ تو انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے سے ملتی ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، حق سے منہ موڑ لیں، اس کو پہچاننے سے اعراض کریں، تو ان کا معاملہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کا تو کام کیا ہے؟ ہدایت کو پہنچا دینا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پانے سے منہ موڑ لے تو دعوت دینے والے یقین رکھے کہ اس کا کام محض پہنچانا ہے، ہر ایک نے حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال دیکھنے والا ہے، ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔